یہ اب ہم اس کی تفسیر کا ٹاپک شروع کر دیتے ہیں. باقی جس کا مائک کھلا وہ بند کر لیجیے. اور آئیتا ان کذب و تولا، یہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ آپ کو پیچھے سے تھوڑا بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان آیات میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نماز پڑھنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تعجب سے کہا. میں نے پہلے بھی یہ ذکر کی تھی بات کہ ارائیتا علم ترا، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ذکر کرتے ہیں جو عجیب سی بات ہو، تعجب والی بات ہو. ارائیتا، کیا تو نے دیکھا، یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور یہ بدبخت روک رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اللہ سے تعلق کر رہا ہے، اس کو بھی برا لگ رہا ہے. اور آئیتا، کیا تو نے دیکھا اس کو جب کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں بیان کی تاکہ اور زیادہ اس کام کی برائی معلوم ہو جائے کہ اگر بتلاؤ اگر وہ آدمی ہدایت پر ہو اور ساتھ ساتھ تقوی کا بھی حکم دیتا ہو تو خود بھی سیدھے راستے پر ہے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی اور اللہ تعالی سے ڈرنے کی تبلیغ کرتا ہے. ایک طرف تو جس کو روکا جا رہا ہے اس کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف جو روک رہا ہے وہ اس کے اندر دو برائیاں ہیں. نمبر 1 قرآن کو جھٹلاتا ہے، نمبر 2 منہ پھیرتا ہے، یعنی کم سے کم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آدمی مانے اور مان کر سن لے اور سننے کے بعد جھٹلائے، یہ تو اتنا بدبخت ہے کہ قرآن کو، ایمان کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ منہ بھی پھیر لیتا ہے. تو اب بتلائیے یہ کتنا برا عمل ہے کہ کہنے والا، روکنے والا اتنا بدبخت، اتنا بدنصیب، اور جس کو روکا جا رہا وہ اعلیٰ درجے کے رسول، اور وہ کام بھی کتنا برا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے نماز، اور ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی پسند ہے، کہ اس کے روکنے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردستی اور سختی کے ساتھ منع کیا کہ اس سے نہیں روکنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا نگیٹیو انداز میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. علم یا علم، اب اللہ تعالیٰ اس کو ذرا جواب بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا ذہن آخرت کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو وہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر اور غیر محتاج ہو کر وہ کچھ بھی کرتا رہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. کلا علم یعلم بان اللہ یرا، تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جب اس کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اور جب سزا دیں گے تو اس کو ان باتوں سے رک جانا چاہیے. کلا لئن لم ینتہی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو سزا سنائی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ بدبخت ہے اور یہ باز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے مجبور ہو جائیں گے اور اس کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے ایک طرف کہ آپ گھبرائیے نہیں، اگر آپ کو کوئی نماز سے روک رہا ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے، اور دوسری طرف ایسے آدمی کو سختی سے سزا بھی سنائی گئی ہے کہ ہم اس کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ظاہر سی بات ہے سر کے بال کو ہلکے سے پکڑ لینا، خاص طور سے عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بال اگر پکڑ لیے جائے ان کی جان نکل جاتی ہے، اور خاص طور سے جب دوزخ کے فرشتے اس کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے تو آدمی کی کیسی جان نکلے گی. تو اس کے اندر ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ اس کو گھسیٹا جا رہا. ظاہر سی بات ہے کسی عزت والے آدمی کو تو گھسیٹ کر نہیں لے جایا جاتا، تو ایک طرف تو اس کی بے عزتی ہوگی اس میں، اور دوسری طرف اس کو تکلیف ہوگی اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر ناصیۃ کاذبہ، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ایسا نہیں کہ ہم بغیر بات کے اس کی پیشانی کو بال پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں. کبھی تم کو ترس آنے لگ جائے، خاص طور سے لیڈیز کو ترس آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے بالوں کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہے گا، تو بتلایا کہ یہ جھوٹا ہے. یعنی جھوٹ کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں. وہ اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ویسے ہی جھوٹے باتیں کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے. خاطیہ گنہگار ہے، یعنی کام بھی غلط کرتا ہے.
ایسا نہیں ہے صرف جھٹلاتا ہی ہو بلکہ کام بھی غلط غلط کرتا ہے تو یقیناً اس کی ایسی ہی سزا ہونی چاہیے۔ اور فلیدو نادیہ آیت نمبر 17 میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو میں نے نہیں بیان کیا تھا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو دوبارہ یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو نعوذ باللہ تمہارے اوپر پاؤں رکھ دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے جماعت کو بلاؤں گا، یعنی ساری جماعت مل کر نعوذ باللہ تم کو پیٹے گی یا نعوذ باللہ تمہارا مقابلہ کرے گی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے جماعت کو اور اپنے ہم مشرب لوگوں کو اور اپنی فوج کو گویا کہ بلا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں تو اسی کی بات کا ذکر کیا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں، بے پرواہ ہو کر کہہ دو کہ ہاں بلا لے تو اپنی جماعت کو۔ اور آیت نمبر 18 میں اس کے اس بات کی اس کا جواب بھی دیا اور اس کی سزا بھی سنائی۔ سندع الزبانیہ، کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب دوزخ کے فرشتے ہم بلا لیں گے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نماز پڑھنے لگے، اور یہ بدبخت نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پیر رکھنے کے لیے گئے آگے، اور جاتے جاتے واپس آنے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم واپس کیوں آ رہا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے بیچ میں بہت بڑے بڑے ایسے لوگ دکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، اور وہ عجیب عجیب سے لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگا مجھے کہ وہ آگ میں پکڑ کر ڈال دیں گے مجھے، اور اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، پاگل یہاں تو کوئی بھی آگ نہیں ہے، نہ یہاں کوئی آدمی ہے۔ حقیقت میں یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سند الزبانیہ، کہ ہم فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیا، اور اس کی ہمت نہیں ہوئی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے ہوئے روکنے کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی ایسا ہی سخت انجام اپنی آنکھوں سے دکھا دے، اور ہماری مساجد کو اور ہماری نمازوں کو آباد فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نصیحت کی ہے کہ آپ کو نماز سے اگر روکا جا رہا ہے تو آپ بالکل بھی نماز سے مت رکیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر روکا گیا تو آپ رک جائیں، نہیں، لا تطیعوا اس کی بات نہیں ماننی ہے، بلکہ آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سجدہ اسی وجہ سے کیا جائے گا جب نماز پڑھی جائے گی، وقت قریب اور خوب قریب ہو جائیے، یعنی سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کے خوب قریب ہو جائیے۔ سجدہ ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر خوب دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اسی حالت میں ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں خوب دعا کیا کرو، اس لیے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں دعا کی جائے، اور ساتھ ساتھ نفلوں میں اور سنتوں میں دعا کی جائے۔ اگر کسی کو دعائیں یاد ہے قرآن کی حدیث کی تو فرضوں کے علاوہ سنتوں اور نفلوں میں جب اپنی نماز پڑھتے ہیں اس میں سجدے میں دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو حدیث شریف میں ہے کہ خوب دعا کیا کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کی جائے، نماز ہی کی حالت میں، لیکن بشرطے کہ عربی زبان میں ہو، اور دوسری بات یہ کہ فرض میں نہ ہو بلکہ سنت اور نفلوں میں ہو۔ اب مختصر سے نصیحت بھی سن لیجئے تاکہ تفسیر کا نچوڑ نکل جائے اور ہم عملی زندگی میں۔ اب تو ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود نصیحت حاصل کرنے لگ جاتے ہوں گے، لیکن میں بیان کر دوں تاکہ توجہ ہو جائے۔ تو نمبر 1 انکذب وتولی، اللہ تعالیٰ نے روکنے والے کی 2 برائیاں بیان کی، نمبر 1 جھٹلانا، نمبر 2 منہ پھیرنا۔ لہذا اس کا الٹا ہم کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کو، حدیث کو اور شریعت کی باتوں کو ہمیں دل سے ماننا چاہیے۔ نمبر 2 منہ نہ پھیرنا چاہیے بلکہ خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کافر کی 2 علامتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم کو کافر کے مقابلے میں رہنا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو جھٹلانے کے بجائے اچھی طریقے سے تصدیق کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ منہ پھیرنے کے بجائے قرآن اور حدیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
نمبر 2، یہ بہت اہم بات ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ ہر وقت آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ خصوصاً آج کے زمانے میں موبائل کے ذریعے سے آدمی انفرادی طور پر تنہائی میں بہت سے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے رکنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک گھر کا بچہ بھی اس کو دیکھ لے تو اس سے شرما کر گناہوں سے رک جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو ہم کو شرم آ کر گناہوں سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو ہر وقت پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو بار بار اپنی زبان پر یہ لانا چاہیے، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری نصیحت ملتی ہے۔ لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیہ میں سخت سزا دی گئی ہے، لہذا ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہم کو بھی خدا نخواستہ کسی کو شریعت کے کام کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم کو بھی سزا دے دے، ایسی سخت سزا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو سزا سنائی گئی اصل اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو ہم کو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم بڑے ہوں، اپنے نوکروں کو، ماتحتوں کو، چھوٹے بھائی کو ایسی یہ نہ کہیں کہ تم نماز نہ پڑھا کرو، کام کرتے رہا کرو۔ یہ سب بدبختی کی نشانی ہے اور آدمی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ، اس میں ہم کو یہ اصل نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کتنی بھی بڑی جماعت ہو اس کی کوئی حیثیت نہ ہونی چاہیے۔ تو ابو جہل نے اگرچہ اپنی مجلس سے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دے دیا کہ بلا لے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، وہ مقابل کی جماعت کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی طاقتور، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے بدر کے موقع پر 313 صحابہ تھے اور 1000 لوگوں پر غالب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اور جنگ حنین میں تو اور زیادہ 12,000 کافی تھے، صحابہ تقریباً 4,000 تھے یا اس سے بھی کم تھے، فتح دی۔ اور جنگ یرموک میں اس سے زیادہ لوگ تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی طاقت پر نظر نہ رکھنی چاہیے۔ ہم تو یقیناً مجبور ہیں، کمزور ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب باطل سے مقابلہ ہو یا باطل کی طرف توجہ ہو، آدمی کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی صحابہ کو بلا لو، بلکہ یہ فرمایا سند الزبانیہ، ہم بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ لہذا مقابلہ کافر کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اپنی طاقت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی فوج، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس صورت کی بہت اہم بلکہ سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ کافر کی بات نہ ماننی چاہیے۔ اور آج ہمارے ذہن میں فیشن کے چکر میں یہ جو ذہن میں لگا ہوا ہے کہ فیشن جو بھی نیا آئے گا اس پر عمل کیا جائے، خاص طور سے لڑکیاں اور عورتیں۔ یہ دیکھ لیں عام طور پر فیشن چلانے والے سب غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، لہذا ان کی باتوں پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنا سنت طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ یہودی، عیسائی، انگریزوں کے پیچھے چل کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرنی چاہیے۔ اور بہت اہم بات وسجد واقترب میں کہ خوب لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے، کیونکہ ایک اچھا آدمی اگر ہوتا ہے تو آدمی اس کے پاس بیٹھنا سوچتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں تاکہ میرے اندر کوئی اچھی چیز پیدا ہو جائے۔ اور اگر کوئی MLA اور MP اس کو یہ کہے بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ لو میرے تو مزے آ گئے، MP نے مجھے خود کہا کہ تم میرے پاس آیا کرو۔ تو وہ MP کے قریب ہونے کی وجہ سے، کسی نیتا کے قریب ہونے کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے سجدہ کیا کرو اور میرے قریب ہو جایا کرو۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً قریب ہوگا، اور قریب ہونے کا طریقہ ہے سجدہ کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سر اٹھا دینا ٹھیک ہے، نماز بھی ہو جائے گی اور سب کچھ گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو محبت ہے اور جو ایک تعلق ہے وہ تو پیدا نہیں ہو سکتا۔
اس وجہ سے کوشش کیا کریں سنتیں اور نفلوں کے سجدے لمبے کیا کریں، اور لمبے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ ہی 11 مرتبہ بھی 21 مرتبہ کہا جائے، یا اور دوسرا طریقہ ہوا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ دعا کی جائے، اور دعا وہی عربی زبان کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا قنوت بھی دعا ہی ہے۔ دعا قنوت بھی مثال کے طور پر سجدے میں پڑھ لے دل چاہے تو اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے خوب سجدے کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، اور اللہ تعالیٰ سے سجدے کے موقع پر دعا بھی کرے۔ اور اگر دنیاوی دعا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم وہ مانگ تو نہیں سکتے اپنی زبان سے، اگر اردو میں دعا مانگی تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہو، الحمدللہ رب العالمین، یا اس طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا کرتے رہیں، اور ہلکا سا ذہن میں یہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ نعمت عطا فرما دے، یہ اس برائی سے مجھ کو بچا لے۔ تو زبان سے عربی میں دعا کرتے رہیں، اور دل میں وہ دعا کر لیں جو آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے فی الحال کی، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ دعا خوب کیا کرو سجدے میں، تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو سوال وغیرہ کرنا وہ انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بعد میں گروپ میں کر لیا جائے، اور اب بس دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اہم بات یہ رہ چکی ہے ہمارے سے کہ یہاں پر یہ سجدہ ہے، لہذا مجھ پر بھی یعنی پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سب پر سجدہ واجب ہو چکا ہے۔ البتہ ایک ہی سجدہ واجب ہوا ہے کیونکہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، لہذا اگرچہ ہم نے کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھا لیکن ایک مرتبہ ہی سجدہ واجب ہوگا، کیونکہ ایک مجلس میں اگر ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھا جائے تو ایک مرتبہ سجدہ واجب ہوتا ہے، لہذا سب جنہوں نے اس کو سنا ہے ایک مرتبہ سجدہ کر لینا۔ یہ سجدہ کرنا واجب ہے، نہ کیا جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔